بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر الصديق وقال العلماء لم يخلق أبا بكر إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے مبارک لمحات ہم سب کو عطا فرمائے ہیں، لہذا خصوصاً یہ جو پروگرام چلانے والے ہیں، اللہ ان کی تمام تر جو آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں اور جو یہ کاوشیں لے کر چل رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے عزم مصمم کے ساتھ جو لے کر چل رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ لہذا آج جو عنوان درس سیرت کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھنا ہے مختصر وقت میں، وہ ہجرت کا مختصر عنوان چند لمحات میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواز تو بہت اونچی عطا فرمائی ہے، اسی لیے صاحب درۃ الناصحین کہتے ہیں کہ زمین آسمان کا مکالمہ ہوا ہے، آپس میں باتیں کی ہے، تو صاحب درۃ الناصحین اس مکالمے کو اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ فلک بولا ستاروں سے، فلک بولا مجھ پر ملائک باصفا رہتے ہیں، زمین بولی مجھ پر انبیاء و اولیاء رہتے ہیں۔ ایسے ہی فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے، مکہ مدینہ ہے۔ ایسے ہی فلک بولا میرے ابر سے بادل برستے ہیں، زمین بولی تو محمد مصطفیٰ کی تربت کو ترستا ہے۔ فلک بولا عرش کرسی لوح قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے قدم مجھ پر۔ لہذا اس نبی کی بلندی اور مقام کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، لیکن سیرت کا ایک گوشہ ہی ہم اگر زندگی میں عمل کے لیے لے لیتے ہیں تو شاید راستہ بھی میسر ہو، منزل تک پہنچنا بھی آسان ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات ڈالے گئے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ نے جیسے معراج کی رات نبی کو اٹھایا ہے، اللہ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فرشتے کے ذریعے سے اٹھا کر فوراً اللہ تعالیٰ مدینے کی وادی میں لے جا کے چھوڑ دیتے، لیکن درس سیرت اور ہجرت سے درس یہ امت کو دینا تھا کہ حالات اللہ تعالیٰ ایسے ڈال رہے ہیں، جو کائنات کا سر کا تاج بن کے آیا ہے، اللہ نے اس کو بھی ہجرت کرنے پر اور اپنے ایمان کی فکروں کو لے کر محبوب وطن چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور اللہ نے کیا ہے۔ پھر جن حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے گزر رہے ہیں، جن مقامات سے نبی ہو کر گزر رہے ہیں، ان مقامات کا تقریباً 30 مقامات سے نبی گزر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے مکان سے پہلے ختیجہ کے مکان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، وہاں سے ابو بکر کے مکان پہنچتے ہیں، ابو بکر کے مکان سے آگے چلتے ہیں، مقام عرضہ جاتے ہیں، مقام عرضہ سے آگے نکلتے ہیں، جبل ثور جاتے ہیں، جبل ثور سے آگے نکلتے ہیں، غار ثور پہنچ رہے ہیں، غار ثور سے آگے نکلتے ہیں، مقام امجز جاتے ہیں، وہاں سے آگے قدم بڑھا کے نکلتے ہیں، وادی عصفان جاتے ہیں،
وادی عسفان سے آگے نکلتے ہیں مقام قدیس جاتے ہیں، مقام قدیس سے آگے نکلتے ہیں خیمہ ام معبد کے خیمے پر جاتے ہیں، وہاں سے آگے چلتے ہیں جحفہ کے مقام پر جاتے ہیں، نبی وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو فدارہ کی بستی پہنچتے ہیں، فدارہ کی بستی سے آگے نکلتے ہیں تو ثنیۃ المروہ جاتے ہیں، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو لطف جاتے ہیں، لطف سے آگے نکلتے ہیں مدلجہ لطف جاتے ہیں، وہاں سے آگے نکلتے ہیں مدلجہ مباح جاتے ہیں، وہاں سے نبی آگے نکلتے ہیں مدلجہ تحن جاتے ہیں، پھر نبی آگے وہاں سے چلتے ہیں وہاں سے مرجع جاتے ہیں، پھر نبی آگے چلتے ہیں وہاں سے ذوالعصفین پہنچتے ہیں، پھر نبی آگے نکلتے ہیں تو ذوقسر کی بستی جاتے ہیں، وہاں سے نبی آگے بڑھتے ہیں تو جد الاجد کے مقام پر جاتے ہیں، نبی وہاں سے آگے قدم بڑھاتے ہیں الاجاریج جاتے ہیں، نبی آگے قدم بڑھا رہے ہیں، وہاں سے آگے چل کے ذو سلیم کی بستی جاتے ہیں، نبی آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو سلیم سے الابابیج جاتے ہیں، ابابیج سے آگے چل کر ثنایا جاتے ہیں، ثنایا سے آگے پہنچ کر عرج جاتے ہیں، عرج سے آگے نکل کر ثنیۃ الغار جاتے ہیں، ثنیۃ الغار سے آگے نکلتے ہیں، وہاں سے رکوبہ کی بستی پہنچتے ہیں، رکوبہ کی بستی سے پہنچنے کے بعد وادی ریم جاتے ہیں، وادی ریم سے آگے نکلتے ہیں قبا کی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور 30واں مقام جو آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مدینے کی گلیوں کے اندر ابو ایوب انصاری کے مکان پر جا کے قیام کرتے ہیں۔ یہ 30 مقام سے نبی گزر رہے ہیں، اتنے حالات لے کر گزر رہے ہیں کہ 27 سفر ہے، 27 سفر پر یہ ہجرت کرنے پر اللہ کے نبی کو قوم مجبور کرتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 356 پر ملتا ہے وہ دار الندوہ کا مقام جہاں پر صنادید قریش آ کے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ دار الندوہ کیا ہے؟ بنو عبدالدار قصی بن کلاب کے زمانے سے یہ مکان بنایا ہوا تھا، عبدالدار کے حصے میں بعد میں آیا ہے، جن کی نسل سے حکیم بن حزام پیدا ہوئے ہیں، بعد میں گھر ان کے حصے میں تھا، لیکن جب حکیم بن حزام ایمان لائے ہیں امیر معاویہ کے زمانے میں اس کو 1,00,000 دینار میں صدقہ کیا، اس کو بیچ دیا اور ساری رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ کسی نے کہا تم نے قصی بن کلاب کا معزز اور جو اس کا شرف تھا تم نے لوگوں کو بیچ دیا اور قیمت غریبوں میں صدقہ کر دی۔ حکیم بن حزام نے کہا تھا کہ یاد رکھنا اس میں بیٹھ کر نبی کے خلاف مشورے ہوتے رہے، لہذا اس کو میں نے خریدا تھا ایک مشکیزے کے بدلے میں، زمانے جاہلیت میں میری نسل نے خریدا تھا، میرے آباء و اجداد نے خریدا تھا، اب چونکہ میرے حصے میں آیا ہے جس میں محمد مصطفیٰ کے خلاف سازش ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی لیے اس کو بیچ رہا ہوں، اور شرف مکانوں کو باقی رکھنا نہیں ہے، شرف اللہ کے پاس وہی ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اس سے بڑا مقام اللہ کے پاس کسی کا نہیں ہوتا۔ تو سیرت مصطفیٰ جلد 1 صفحہ 500 صفحہ 357 پہ ملتا ہے، اس دار الندوہ کے اندر لوگ بیٹھ رہے ہیں، نبی کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، کبھی شیبہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی عتبہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ابو جہل ابن ہشام آ کے بیٹھ جاتا ہے، ابو البختری ابن ہشام آ کے بیٹھ جاتا ہے، حکیم ابن حزام آ کے بیٹھ جاتا ہے، تعیمہ بن عدی آ کے بیٹھ رہا ہے، زمعہ بن اسد آ کے بیٹھ رہا ہے، جبیر ابن مطعم آ کے بیٹھ رہا ہے، نظر بن حارث آ کے بیٹھ رہا ہے، حارث بن عامر آ کے بیٹھ رہا ہے۔ اب یہ نبی کے خلاف مشورہ کرنے لگ رہے ہیں اور نبی پر آیت اتر رہی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ 13 سال مکی زندگی پر جو انہوں نے پیش کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ ہو، چاہے زنیرہ ہو، چاہے نہدیہ ہو، چاہے ہندہ ہو، بنو معمر کے قبیلے کے لوگ ہو، چاہے زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہو، کہیں عامر بن فہیرہ پہ کوڑے پڑ رہے ہو، کہیں بلال حشی کو تکالیف کے بھٹی سے گزارا جا رہا ہو، کبھی خباب ابن عرد کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہو، اتنے سارے حالات ڈالنے کے بعد جب محمد مصطفیٰ اور اس کے ساتھی دین سے نہیں ہٹے گئے، انہوں نے آخری مشورہ کیا کہ بس اب نبی کا جا کے کام نعوذ باللہ تمام کرتے ہیں۔ اس مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دار الندوہ میں مشورہ چل رہا ہے، ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے اور اللہ نے احکام جاری کر دیے کہ دیکھو اے نبی جی، سب کے سب ایک محرم سے جا چکے ہیں، کوئی حبشہ کی پہلی ہجرت دوسری ہجرت چل پڑے ہیں، لیکن آپ کو بھی مکہ جیسی سرزمین چھوڑ کر اب آپ کو مدینے کی راہ لینی ہوگی۔
ادھر مشورے میں طے ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے قید کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے جلا وطن کر دیا جائے۔ کسی نے آخری میں ابو جہل نے رائے دی ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، سارے قبیلے کے ایک سردار جمع ہو اور یہ سردار کھڑے ہو اور اپنے آپ کو اللہ اپنے سامنے پیش کرے اور نعوذ باللہ سب اکبارگی محمد مصطفیٰ پر حملہ کرے اور نبی کا نعوذ باللہ کام تمام کر کے رکھ دے۔ وہ رات طے ہو جاتی ہے جس رات میں مشورہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سامنے کھڑے ہیں اور ننگی تلواریں لے کر نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے علی مرتضیٰ کو لٹایا ہے اپنے بستر کے اوپر، لہذا بعض وہ قومیں، بعض وہ فراق باطلہ جو کہتے ہیں علی زیادہ اس کے مستحق تھے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد امیر بنائے جاتے۔ لہذا یاد رکھنا، نبی کا لعاب جہاں علی کے پیشانی پر، علی کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے، وہی محمد مصطفیٰ کا لعاب غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق کے قدموں میں جا کے لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے پڑوس میں اپنے بستر پر علی کو لٹایا ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ جو غار ثور میں جس صدیق کی گود میں سویا، اس صدیق کا کیا مقام اللہ کے پاس ہوگا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا امت کو کہ جب مدینے پہنچے گئے، سب سے پہلے جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، قبلے کی طرف پہلا پتھر نبی نے رکھا ہے، دوسرا پتھر ابوبکر صدیق نے رکھا ہے اور تیسرا پتھر عمر بن خطاب نے رکھا ہے۔ بہرکیف آپ سے عرض کرنا ہے، مختصراً، وقت بہت مختصر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ابوبکر کے مکان پر جاتے ہیں۔ بخاری کی پہلی جلد ہے، صفحہ 552 سے شروع ہوتا ہے، صفحہ 560 تک صدیق کے تذکرے ملتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے، خدا کی قسم جب میرے باپ ایمان نہ لائے تھے، 40,000 دینار کے مالک تھے، جس دن ہجرت کر کے جا رہے صرف 4,000 دینار قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کا سب محمد مصطفیٰ کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ نبی نے جا کے ملاقات کی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، کہا کہ ابوبکر صدیق رونے لگے، کہا کہ میرا نام لیا ہے، کہاں آپ کا نام لیا ہے؟ نبی نے پھر ادھر آ کے علی کو اپنے بستر پہ لٹایا ہے، کہا کہ یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں تم نے سونپنا ہے ان مشرکین کو جو مجھے قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ امانتیں سونپی ہے، علی کو لٹایا ہے۔ علی فرماتے اس سے بہترین نیز زندگی مجھے کسی رات نہ آئی جس رات محمد مصطفیٰ نے اپنے بستر پر مجھے لٹا کر ہجرت کے لیے گئے ہیں۔ رات میں ابوبکر صدیق کو اجازت ملتی ہے، اپنی سواریاں لے کر تم نے مکہ کے باہر کھڑے ہونا ہے۔ 4 لوگ، عامر بن فعیرہ، عبداللہ بن اریقد اور اس کے بعد ابوبکر صدیق ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 4 لوگ قافلہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی رات میں آدھی رات بیت جانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے نبی جی مٹی اٹھائیے، ان ظالموں کی آنکھوں پہ پھینکیے۔ نبی گزر رہے ہیں اور آیتیں پڑھتے گزر رہے ہیں، اللہ نے سب کی آنکھوں پہ پردے ڈال کے رکھ دیے۔ نبی بیچ میں سے گزرے ہیں، علی سو رہے ہیں، ابوبکر صدیق مکہ کی وادی کے باہر انتظار میں کھڑے ہیں، رات کا سناٹا ہے، اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پنجوں کے نشان سے پہچان جاتے تھے گزرنے والا کون ہے۔ اسی لیے تو امام راضی نے پوچھا ایک بدو سے، ارے او بدو تم بتاؤ تو صحیح، تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ وہ بدو نے کہا میرے پاس 100 بکریاں ہیں، یہ کون سی بکری کا نشان ہے، وہ کون سی بکری کا نشان ہے، وہ کون سی بکری کا نشان ہے، ہر قدم کے نشان کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں بکری کے قدم کے نشان پڑے ہیں۔ جب ایک نشان کو دیکھ کر میں بکری کا قدم اور بکری بتا سکتا ہوں تو کائنات کی اتنی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچان سکتا کہ اللہ کی کون سی ذات ہے۔ وہ کھوجی لوگ ہوتے تھے جو قدموں کو نشان کو پہچانتے تھے۔ اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ ان اخاف التلف امامک وان اخاف خلفک وان اخاف التلف خلفک۔ اللہ کے نبی کو جب ڈر لگتا، معاف کرنا ابوبکر کو جب ڈر لگتا، ابوبکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، اور رات کے موقع پر یہ سواری جا رہی ہے، کبھی نبی آگے، کبھی ابوبکر آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ما بک یا ابا بکر، تمہیں کیا ہو گیا، تم کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا کہ یا نبی اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کوئی آگے سے وار کرے گا تو میں آگے ہو کر بچاؤ کرتا ہوں، جب مجھے ڈر لگتا ہے کوئی پیچھے سے وار کرے گا میں پیچھے ہوتا ہوں، اگر تلوار پڑے تو پہلے صدیق کی جان جاوے اس کے بعد محمد پر آ جاوے۔ لہذا چلتے چلتے جا رہے ہیں اور غار ثور کے قریب پہنچے ہیں۔ اب نبی کے پورے پنجے چلنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو چلے ہیں، اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ غار جو ہے اس میں بہت سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہوں گے، چلنا مشکل ہوتا ہے قدموں کے بل، اور چھ جائے کہ کسی انسان کو کندھوں پر اٹھا کے لے کے جانا۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہیں،
اللہ کے نبی نے کہا کہ سواری تو نہیں ہے، نبی سے فرمایا نبی اللہ سوار ہو جائیے۔ صدیق سواری کہاں ہے؟ کسی نے کہا تنو نچا ہو من تنو اچا کر دا، تو ذرا جھک کر تو دیکھ اللہ تجھے اتنی بلندی پر لے جائے گا۔ اسماعیل کے پیر زمین پہ لگتے ہیں تو زمزم کے چشمے ابلتے ہیں، لیکن صدیق تیرے کیا کہنے جب محمد مصطفیٰ تیرے کندھے پر سوار ہوگا، محمد مصطفیٰ کے قدم تیرے سینے پر لگ رہے ہوگے، اللہ نے تیرے سینے جو صداقت کے چشمے نکالے ہیں ساری دنیا کے انسان اس صداقت کے چشموں کے برابر ہی نہیں کر سکتا۔ ایسا یار غار اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے لم یخلق ابا بکر الا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ابو بکر کو پیدا صرف محمد مصطفیٰ کے لیے کیا تھا، لہذا لے کر چل رہے گے۔ صدیق نے اٹھایا ہے، رات کے موقع پر غار ثور پر لے کے چلتے ہیں، باہر ٹھہرا دیتے ہیں، کہا کہ نبی اللہ میں اندر جا کے غار صاف کرتا ہوں۔ غار کو صاف کیا ہے، چادر پھاڑ کے سوراخ کو بند کیا ہے، 2 سوراخ رحیق مختوم کتاب کے مطابق 2 سوراخ بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی باہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ صدیق نے کہا یا نبی اللہ آپ آ جائیے، غار صاف ہو گئی ہے۔ صدیق کے کہنے پر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ صدیق رحل کی طرف اپنے قدموں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے قرآن کی طرف اپنے سر کو صدیق کی گود میں رکھ لیا ہے، اور کوئی قرآن کھول کے پڑھتا ہے تو صدیق بھی غار یار وہ پڑھ رہا ہے ساری رات۔ کبھی نبی کے چہرے کو دیکھ کے والضحیٰ پڑھ رہا، کبھی نبی کی زلفوں کو دیکھ کے واللیل اذا سجا پڑھ رہا، کبھی الم نشرح لک صدرک پڑھ رہا، کبھی انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا۔ ساری رات محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر تلاوت گویا ہو رہی ہے۔ 20 رات بیتنے کے بعد کسی کالے نے اندر سے کاٹا ہے، آنسو برداشت نہ کر سکے، جنبش تو نہیں ہو رہی تھی لیکن آنسو کون روک سکتا ہے؟ ایک چہرے کا آنسو گرا ہے زمین پر نہیں، محمد مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر۔ صدیق کا آنسو نبی کے چہرے پر گرا ہے، نبی کی آنکھ کھلی، ادھر صبح کا چاندنا ہو چکا تھا۔ دیکھا صدیق تیرے سر کی پگڑی کہاں گئی؟ صدیق تیرے جسم کی چادر کہاں گئی؟ جب تو آیا تھا چادر اوڑے ہوا تھا، جب تو آیا تھا تیرے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، لیکن تیری پگڑی کہاں گئی اور تیرے جسم کی چادر کہاں گئی؟ کہا کہ یا نبی اللہ پہلے مجھے کالے نے کاٹا ہے، پہلے اس کا آپ علاج کرے۔ نبی نے لعاب مبارک نکالا ہے، صدیق کے قدموں کو لگایا ہے، اللہ نے شفا یابی میں تبدیل کر کے دکھایا۔ پھر نبی نے پوچھا پگڑی کہاں گئی، جسم کی چادر کہاں گئی؟ صدیق نے کہا یا نبی اللہ سوراخ بہت زیادہ تھے، ان کو بر کرنے کے لیے میں نے اپنی چادر کے ٹکڑے کیے ہیں، سارے سوراخ کو بند کیا ہے، پھر بھی سوراخ باقی تھے تو میں نے سوراخ کو بند کرنے سر کی پگڑی نکالی ہے، اور پگڑی کے ٹکڑے کر 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 سارے سوراخ کو میں نے بند کیا ہے، لہذا 2 سوراخ بچے تھے، اس پہ پیر رکھ کر میں سو گیا تو اندر سے کسی نے کالے نے مجھے کاٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی ہاتھ اٹھایا، دعا کی اللہ میں ابو بکر سے دنیا میں راضی ہوں، تو بھی عرشوں پہ اس سے راضی ہو جا، اور جنت میں اس کو میرا رفیق بنا دے، میرا ساتھی اس کو بنا دے۔ ابھی نبی کے دعا کے الفاظ مکمل لگی ہوئے، غار کے اندر ہی اللہ جبرائیل کو بھیجتے گئے، یا نبی اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو سنا گئے اور صدیق سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور جنت میں آپ کا رفیق اللہ نے بنا دیا ہے۔ صداقت ہو تو صدیق جیسی، لو اذن ایمان ابی بکر بایمان الناس لرجح ایمان ابو بکر صدیق، پوری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان کسی ترازو میں ہو، صدیق کا ایمان کسی ترازو میں ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے گے اے صدیق یاد رکھنا ایک مزدہ میں دنیا میں تجھے سناتا ہوں، ساری دنیا کا ایمان ایک طرف، تیرا ایمان ایک طرف ہو تو صدیق کا ایمان سارے ایمان والوں سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ لہذا اسلم 3 راتیں ہے، عبداللہ بن عریقط راستہ بتانے والا یہودی ہے، اور عامر بن فہیرہ جو قدموں کے نشان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آئے تھے، وہ بکریاں لے کر گزرتے تھے تاکہ قدموں کے نشان بکریوں کے پنجوں سے وہ مٹ جائے۔ پھر شام میں دودھ پلا کر واپس آ جایا کرتے، مکہ میں رہا کرتے، اور ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ اور مکہ کے حالات پھر لے جاتے مدینے کے وہ غار ثور کے اندر، اور دن بھر کے حالات مکی زندگی کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ 3 راتیں 2 دن قیام کرنے کے بعد نبی وہاں سے گزر رہے ہیں، کعبہ کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں، کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں کسی حال میں چھوڑنے کو تیار نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی چل پڑے گئے، ہم نے 30 مقامات آپ کو گنائے ہیں، 30 مقامات کا ایک واقعہ تو بڑا تفصیل دے گے، لیکن چند واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی 90 مقام پر پہنچتے ہیں، ہجرت سے غار ثور سے نکلنے کے بعد 90 مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ رہے ہیں، جس کو خیمہ ام معبد کہا جاتا ہے، جس کا نام عاتقہ بنت خالد خزاعیہ ہے، اور سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 135 پر ملتا ہے۔ یہ خاتون ایسی خاتون تھی
کہ جو گزرنے والا بھوکا ہوتا اس کو در پہ بلا کے لقمے ضرور کھلایا کرتی، خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ لیکن آج کائنات کا سردار گویا آسمان سے چاند اتر کے گلیوں میں اس کی سعادت مندی کے لیے آ چکا ہو۔ اللہ کے نبی گئے اور مانگا ہے کچھ، کہا کہ بدقسمتی سے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بھاگ جاگے۔ اگر کائنات کے سردار میرے در پر آئے ہو، وہ تو نبی کو پہلے پہچانتی نہیں تھی، نبی کو جانتی نہیں تھی، لیکن بدقسمتی ہوگی جو اس دن اس کے گھر پہ کچھ نہ تھا۔ نبی نے کہا کچھ ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ کچھ نہیں، یہ مریل بکری ہے۔ نبی نے کہا کوشش کرے، کہا کہ یہ اتنی لاغر ہے، یہ مجمع کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے اس کو گھر پہ روک دیا ہے۔ یہ بکری ابھی بچے تو جنی نہیں ہے، دودھ کہاں سے دے سکتی ہے؟ نبی نے کہا کوشش کرے، کہا کہ کر لے۔ اللہ کے نبی کی طرف بکری کی ہے، نبی نے اس کے پیر کو پکڑ کے تھن پہ ہاتھ جو لگایا ہے، وہ بکری جانتی ہے کہ روزانہ میرے دودھ کو ابو معبد دھوتا ہے، لیکن آج جو ہاتھ لگے ہیں محمد مصطفیٰ کے لگے ہیں، وہ بھی دودھ سے لبریز ہوتی ہے۔ نبی نے کہا برتن لاؤ، تو ایک برتن لایا گیا، سیرت حلبیہ میں ہے، جس کو 8 آدمی لوگ پی سکتے ہیں۔ وہ برتن نیچے لگایا ہے اور اللہ کے نبی اس دودھ کو دھو رہے ہیں، پورا برتن بھر جاتا ہے۔ سب کو نبی نے پلایا، اس کے بعد خود نے پیا، اس کے بعد پھر نبی نے دوبارہ دھویا ہے۔ اور ایک بکری کے اندر بیٹھے ہوئے 1 پاؤ دودھ نکلتا ہے، بہت سارا، 1 پاؤ 1.5 پاؤ دودھ نکلتا ہے۔ ایک برتن جس کو 8 لوگ پی سکے اتنا دودھ نکلا ہے۔ نبی نے دوسری مرتبہ بھر کے ان کے گھر پہ دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ شام کو ابو معبد آتے ہیں، ان کے شوہر، کہا کہ یہ بکری اور یہ دودھ کہاں سے آیا، اور یہ روشنی اور یہ سارا ماحول کیسے بدلا نظر آ رہا ہے؟ اب وہ جو عورت کہہ رہی ہے کہ کون آیا تھا میں تمہیں بتاتی ہوں، ان اتانی آت، میرے پاس ایک ایسے آنے والا آیا تھا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه فجلا ولم تدر به السعلا، حسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوتہ سحر فی لحیتہ کتاسا فی عنقہ سطحا۔ اللہ کے نبی کی صفات و بیان کر رہی ہے، ایسا حسین چہرے والا میں نے آج تک زمین پر نہیں دیکھا، گویا چاند کپڑے پہن کر میری گلیوں میں اتر چکا ہو۔ بڑی لمبی صفات بیان فرمائی ہے، وقت بہت مختصر ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کم سے کم سیرت کا عنوان اور ہجرت کا عنوان تو پورا ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق تو وہی وہ کلمہ پڑھنے کے لیے نبی کے پیچھے لگتے ہیں، لیکن صحیح روایت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے گے اور سن 3 ہجری اور بدھ کا دن ہے اور 8 شوال ہے، نبی حمراء الاسد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس وقت ابو معبد آ کے نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ لہذا نبی آگے بڑھتے ہیں، جہاں جہاں سے نبی ہو کر گزر رہے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد، اس مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں تو ایک اور صحابی ہے، ایک بدو ہے، بکریاں چرا رہا تھا۔ نبی نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ ملے گا کھانے کو؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر ایک بکری کا بچہ اس کے ساتھ میں تھا، ساری بکریاں دور دور چل رہی تھی۔ اس نے کہا یہ بکری کا بچہ ہے، کہا کہ اجازت ہو تو ہم آزما لے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور جب اس نے نبی کو بکری تھمائی ہے، اللہ کے نبی نے بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا ہے، وہ پھر دودھ سے لبریز ہو گئی۔ اس نے پوچھا تب کون ہو؟ ما رأیت مثلک قط، آپ جیسا میں نے آج سے پہلے نہ دیکھا، تم کون ہو؟ تمہارے ہاتھ لگنے سے یہ بکری کے تن لبریز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ شرما کر کہنے لگا آپ کون ہو؟ تو کہا کہ بتاؤ گے نہیں؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گا۔ کہا کہ میں ہی وہی ہوں کہ جس کے پیچھے سارا مکہ لگا ہوا ہے، انا محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے سنا محمد مصطفیٰ ہے کہ دریا میری گلیوں سے بہ رہا ہے اور میں ایک ٹب بھی نہ لوں، جگ بھی نہ لوں اور سیراب نہ ہو سکوں، وہ وہی کھڑے ہو کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی آگے بڑھتے ہیں رکوبہ کے مقام سے پہلے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک منظم ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کو کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف لہذا اللہ کے نبی آگے گزر رہے ہیں تو فتح الباری شرح بخاری جلد 7 صفحہ 187 پر ملتا ہے۔ یہ کون ہے؟ مالک بن جوشم، سراقہ بن مالک بن جوشم۔ اس کو پتا چلا مکہ کی وادیوں کے اندر کہ کوئی قافلہ ساحل سے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا ساحل سے گزرنے والا، ایک آدمی نے خبر دی تو کہا کہ نہیں یہ ابو بکر اور محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خود میرے ذہن میں خیال تھا کہ یہ نبی ہی ہے، لیکن چونکہ 100 اونٹ انعام میں ملنے تھے، میں نے سوچا وہ اونٹ میں انعام میں لے لوں، اس سے میں نے سب کو بہکایا کہ وہ کوئی اور ہے اور سب کو میں نے اٹھا دیا۔
کوئی چپکے سے گیا ہوں، باندی سے کہا میری گھوڑی تیار کرو، اور اصل روایت یہ ہے کہ وہ گھوڑی تھی، وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھا، وہ گھوڑی کو لے کے چلتا ہے، تیار ہو کر چلتے چلتے ایک صخر نامی مقام پر پہنچتا ہے جو سخت تھی۔ جب نبی کے قریب قریب ہو گیا، صدیق نے آہٹ محسوس کر لی۔ صدیق نے کہا یا نبی اللہ، وہ سراقہ بالکل قریب آ گیا۔ نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جو غار میں کہا تھا صدیق ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہم اسرعہ، اللہ اس کو پچھاڑ دے، اس کو زمین میں دھسا دے۔ نبی کے جملے یہاں سے چلے گئے، اس گھوڑی کے پیر زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہیں۔ اس نے نبی کے معجزے کو دیکھا، کہا کہ یا نبی اللہ میں ایمان لاتا ہوں اور جو آئے گا اس سے بھی روکنے کا انتظام کرتا ہوں۔ نبی کی دعا پر پھر اونٹنی اور وہ گھوڑی کے پیر دوبارہ نکلے گئے۔ نبی نے فرمایا یا سراقہ، او سراقہ تیرا اس وقت کیا حال بنے گا جب کسریٰ کے محل کے کنگن اللہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے گا۔ کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے عمر بن خطاب کے زمانے میں کر کے دکھایا ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے، اللہ کے نبی ایک مقام پر پہنچ رہے ہیں، وادی رحم سے پہلے 70 جنگجو جو آئے ہیں نبی کو قتل کرنے کی سازش کرنے کے لیے۔ ان کے سردار ہے ابی بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 139، اس میں ملتا ہے کہ جب وہ آگے آئے گئے، نبی عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے صدیق کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ یہ پیچھے کھڑے گئے اور نبی نے نماز مکمل کی ہے تو نبی نے دیکھ کر کہا مسمک، نام کیا ہے؟ اس نے کہا نا بریدہ۔ نبی نے ابوبکر سے فرمایا یا ابا بکر امرنا بردن، اللہ نے ہمارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نام کی تعبیر اور اس کی فعال نکالا کرتے تھے، اچھا مطلب نکالا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا ابا بکر، یا ابا بکر امرنا بردن، اب اللہ نے ہمارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا ہے، اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا کہ بنی سہم، کہ خرج سہمک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری زندگی سے اسلام کا حصہ تجھے عطا فرما دیا۔ ابھی نبی کی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، وہ ابو بریدہ اسلمی کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ 70 لوگ جو نبی کو قتل کرنے آئے تھے وہ سب کے سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ جہاں جہاں سے نبی گزر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے چراغ سے نواز رہا ہے، راہ دکھا رہا ہے۔ آخری جو مقام ہے خضوات کا مقام ہے، یہ رکوبہ کی بستی سے پہلے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے گئے۔ ابو حنیدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جو ابھی غلام ہے، ایمان نہیں لائے ہیں۔ ابو مسعود حنیدہ یہ غلام تھے، ابو تمیم اوس بن حضر کے غلام تھے۔ ان کی اور صدیق کی زمان جاہلیت میں یاری تھی۔ صدیق نے اس غلام سے کہا کہ اپنے آقا سے جا کے کہو کہ صدیق یہاں سے گزر رہا ہے اور صدیق کو سواری کا انتظام چاہیے، کچھ توشے کا انتظام چاہیے۔ ابو مسعود نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں۔ وہ گیا اپنے آقا کے پاس، کہا کہ ابو بکر کو جانتے ہو؟ تو اوس بن حجر نے کہا، ابو تمیم نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا پارٹنر ہے بزنس کے اندر۔ کہا کہ وہ گزر رہے ہیں یہاں سے، انہوں نے کچھ آپ سے غلہ مانگا ہے، سواری کا انتظام اور کوئی رہبر آپ سے مانگا ہے۔ نبی اس آقا نے کہا رہبر تو تم بنو گے، اچھا راستہ تم جانتے ہو، رہا یہ سواری لے جاؤ اور یہ کچھ یہاں سے لے جاؤ مشکیزہ بھر کر اور صدیق کو پینے کے لیے۔ وہ پہنچتے گئے صدیق کے پاس، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ راستہ بتا کے چلتے گئے۔ جب قبا کی بستی پہنچتے گئے تو وادی ریم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ غلام کافر ہے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ فجر کی نماز میں صدیق بالکل قدم سے قدم تھوڑا پیچھے ہٹ کر فجر کی نماز دونوں صحابی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہے اور کائنات کا سردار اور صدیق اکبر دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نبی نے سورہ روم کی تلاوت شروع کی ہے تو اسی وقت وہ جو پیچھے بدو کھڑا تھا ابو مسعود حنیدہ، وہ زور سے چیخا ہے اور نماز مکمل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سب میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ لہذا نبی چلتے چلتے جاتے قبا کی بستی کے اندر تو 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے جب نبی پہنچ رہے، جس دن نبی پیدا ہوئے گئے۔ جمہور کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول اور 12، اصل تاریخ تو 9 ہے۔ اگر 9 سے دیکھا جائے تو جس دن نبی قبا پہنچے گئے نبی کی پوری مکمل عمر 53 سال کی ہو چکی ہے۔ اب قبا کی بستی کے اندر اللہ کے نبی ٹھہرے گئے عمرو بن عوف کے مقام پر۔ کلثوم بن حدم جس کے سردار تھے ان کے مقام پہ ٹھہرے گئے۔ عوف بن عمرو جو ہے یہ قریش کا بہت معاف کرنا اس قوم کا بڑا سردار تھا۔
صدیق کھڑے گئے اور ٹھہرے گئے خبیب ابن اصاف کے مقام پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار میں گئے. پیچھے سے عمر آ رہے گئے, علی پیچھے سے 3 دن کے بعد آ رہے گئے, اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھائی گئے. آگے ایک بستی میں جا کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہجرت کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے گئے. کہاں پر؟ مدینے کی گلیوں کے اندر. تو بچیاں ایک نغمہ گا کر نبی کا استقبال کر رہی ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وہ لمبے اشعار پڑھ رہی ہے اور نبی کا استقبال کر رہی ہے. بہرکیف مختصر کرتے ہوئے اللہ کے نبی جب پہنچے گئے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں لاؤ, میرے گھر پہ ٹھہرے. نبی نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ معمور من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے, لہذا یہ وہاں ٹھہرے گی جہاں اللہ نے اس کو کہہ دیا ہے. اور کہاں ٹھہرے گی؟ در منصور اٹھاؤ. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے کی طبقات ابن سعد اٹھاؤ. مولانا سعد, امام علامہ سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور سیر اعلام النبلہ اٹھاؤ. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معجم طبرانی اٹھاؤ, اس میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے ہی اگر آپ بڑے سب سے پہلی سیرت کی کتاب جو اسحاق کے نام, سیرت ابن اسحاق کے نام سے جانی جاتی ہے, تمام سیر میں ملتا ہے. ابو انصاری کا مکان دور تھا, چند قدم پہلے نبی رک گئے ہیں اور پھر وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے جو تبع حمیری کے زمانے سے ہوا ہے. وہ سارا واقعہ بتانے کا وقت تو نہیں ہے, لہذا اللہ کے نبی ٹھہرے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو لیلہ جس کے پاس تبع حمیری کا وہ خط چلتا چلاتا آیا تھا, نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے یا 700 سال پہلے تبع حمیری نے جو مدینہ یثرب کی بستی کو 4000 علماء کے ذریعے سے آباد کیا تھا, 4000 باندیوں سے نکاح کرایا تھا, جہاں سب کے مکان بنائے تھے, ایک مکان محمد مصطفیٰ کا اس وقت اس نے بنایا ہوا تھا. نبی نے کہا کہ یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے, یہ وہاں ٹھہرے گی جہاں اس کو اللہ کا حکم ہو چکا ہے. نبی اونٹنی کو لے کر کھڑے گئے پیچھے. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو یاد دلایا ہے, لہذا اللہ کے نبی نے اونٹنی کو چھوڑ دیا. یہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان پر نہیں گئی بلکہ محمد مصطفیٰ کے مکان پر گئی ہے, جو 700 سال پہلے اس عالم دین کے لیے اور اس محمد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے بنایا گیا تھا. ابو لیلہ سامنے کھڑا ہے, نبی غور غور سے اس کو دیکھ رہے گئے. نبی نے فرمایا انت ابو لیلہ. اس نے کہا یا نبی اللہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو نبی نے کہا ماں کا کتاب کا تبع الحمیری, ارے تیرے پاس وہ خط بھی تو ہے جو تبع حمیری نے نسل در نسل دیا ہے, لاؤ جلدی کرو دیری نہ کرنا. وہ خط لیا ہے, علی کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ کھولو اس کو. اس میں لکھا ہے شہدت علی احمد انہ شہدت علی احمد انہ باری من اللہ ورسول من اللہ باری النسمی. وہ کہہ رہا ہے ولو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی. اس میں اشعار لکھے ہوئے یا نبی اللہ اگر میں زمانہ آپ کا نہ پاؤں لیکن میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, کم سے کم آخرت میری شفاعت آپ نے کر دینا اور میں آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. اگر آپ کا زمانہ میں پالوں تو میں آقا بن کر نہیں جوں گا بلکہ آپ کی خدمت میں غلامی میں ساری زندگی گزار کر جی لوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر جو کہی گئی ہے سنی گئی ہے اللہ حقیقتاً عمل کی توفیق نصیب فرمائے.